سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وقال تعالى في موضع آخر وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها فإن الله تبارك وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا فيقول هل من مستغفر فأغفر له هل من مسترزق فأرزق له هل من مبتل فأعافيه ألا كذا وكذا حتى يطلع الفجر أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قابل قدر معزز لوگوں میرے عالم اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان اور فضل و کرم ہے کہ اس نے بڑی ہی مبارک نسبت سے ہم کو یہاں پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. آج جس مقصد سے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں وہ مقصد اس رات میں عبادت کر کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے. چنانچہ یہ وہ رات ہے کہ جس کو حدیثوں میں لیلۃ النصف من شعبان یعنی شعبان کی 15ویں تاریخ کہا گیا اور دیگر کسی کی وضاحت کرتے ہوئے علماء اس کو فرماتے ہیں لیلۃ البراءت. یہ لیلۃ البراءت کا نام حدیث میں نہیں آیا ہے. علماء نے ان احادیث کو سامنے رکھ کر جو مضمون اس رات سے جو ثابت ہوتا ہے اس کے مضمون کو کما حق ادا کرنے کے لیے اس کا نام لیلۃ البراءت کہا گیا اور اسی کو ہم اردو میں کہتے ہیں شب براءت. تو یہ بھی اچھی بات ہے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ نام کا اثر ہوتا ہے. آپ جیسا نام رکھیں گے اس نام کے آثار ذات پر اور اس چیز پر منطبق ہوتے ہیں. چنانچہ یہی وجہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ بچوں کے اچھے سے اچھے نام اور اچھے سے اچھے نام یعنی جو انبیاء کے ہیں جو صحابہ کے ہیں یا ان کے علاوہ کوئی اور آپ نام رکھ لیں تو ایسا نام رکھو کہ جس کے معنی اور مطلب اور مفہوم اچھا ہو. ٹھیک اسی طرح اگر آپ اس کے معنی اور مفاہیم کی طرف توجہ نہ کریں بس یہ کریں کہ اچھا دکھ رہا نام بالکل یونیک ہے بالکل نیا ہے آپ رکھ رہے ہیں تو اس کے معنی اور مطلب کو سمجھے بغیر اور اس کے معنی کیا ہے پتہ نہیں تو اس لفظ کا جو حقیقی معنی ہے وہ معنی اس ذات کے اوپر جھلکتے ہیں. چنانچہ اب یہ ساری باتیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں جس کو بولتے شب برات. شب برات حالانکہ اصل لفظ شب برات نہیں ہوتا بلکہ شب براءت ہے. اگر برات بولے تو ہوتا کیا کہ وہی لفظ ہو گیا جو اپنے استعمال میں آتا بینڈ باجا بارات. تو جیسا برات کے اندر ہوتا ہے چیخم چلا ہوتا ہے پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں بینڈ باجے ہوتے ہیں اور ہر قسم کی آوارگی ہوتی ہے. جب ہم نے اس نام کو بدل دیا اس نام کا تلفظ ہم نے بگاڑ دیا تو پھر دیکھیے آج معاشرے میں وہ بگاڑ بھی ہم کو محسوس ہو رہا کہ شب براءت کے معنی بری ہونا نجات پانا. تو یہ وہ رات تھی کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ لاکھوں کروڑوں ایسے انسان کہ جن کے گناہوں کی وجہ سے جہنمیوں میں جانا طے کر دے کر ان کا نام جہنمیوں کی فہرست میں لکھ دیا گیا تھا. آج کی مبارک رات وہ لوگوں کی توبہ سے خوش ہو کر اور ان لوگوں کی عبادتوں سے راضی ہو کر اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے بری کرتے ہیں. یعنی جہنم سے ان کے ناموں کو نکالا جاتا ہے جہنم کی فہرست سے. تو براءت یہ رات معنی تھے اور اس رات کا اصل حقیقی ترجمہ یہ تھا کہ اس رات میں نجات نصیب ہو. ہم نے اس کو بدل دیا تو پھر بدلنے کی وجہ سے اس لفظ کی جو خرابیاں ہیں وہ خرابیاں بھی آج
ظاہر ہو رہی ہے کہ اس رات میں جاگ کر مغفرت مانگنا اور عبادت کرنا تو درکنار، آج ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں، اس کو سمجھ رہے ہیں کہ بھائی اسٹنٹس کرنے کی رات ہے، ریسنگ کی رات ہے، پٹاخے پھوڑنے کی رات ہے اور آواز بھی کرنے کی رات ہے۔ تو ذرا تصور کریے کہ جس رات میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنا تھا، جس رات میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگنا تھا، اسی رات میں آپ ایسے کام کر رہے ہیں کہ جو اللہ کی مغفرت اور رحمت نہیں بلکہ اللہ کی غضب کو دعوت دے رہے ہیں۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ آج کی رات کا جاگنا بڑا ہی افضل کام ہے، نہایت ہی اہمیت والا عمل ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی نہیں جاگنا چاہتا ہے عبادت کے ساتھ تو کوئی بات نہیں، جائے سو جائے، لیکن ہرگز بھی کوئی ایسی حرکت نہ کرے کہ اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کے بجائے اللہ کے غضب کا وہ مستحق بن جائے۔ تو خاص طور پر اس رات کا خوب اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی انشاءاللہ احادیث کی روشنی میں ہم سمجھیں گے کہ رات جو ہے وہ کتنی فضیلتوں والی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اس رات کا اہتمام کرنے کی امت کو ترغیب دی ہے۔ سب سے پہلی چیز، آج کل چونکہ بہت سارے جماعتیں، بہت سارے فرقے وجود میں آ رہے ہیں اور نئی نئی باتیں پیش کر رہے ہیں، وہ عمل جو ہم صحابہ سے، تابعین سے، تبع تابعین سے، یعنی جو زمانہ خیر القرون کا تھا، خیر القرون یعنی اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ قیامت، اس زمانے سے لے کر قیامت تک بہت سے جنریشنز آئیں گے، بہت سے زمانے آئیں گے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہوگا، یعنی میرے صحابہ کا زمانہ ہوگا۔ ثم الذین یلونہم، پھر وہ زمانہ جو ان صحابہ سے قریب کا ہوگا، جن کو ہم بولتے ہیں تابعین کا زمانہ۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا ثم الذین یلونہم، پھر وہ زمانہ جو ان سے قریب کا ہوگا، جن کو کہا جاتا ہے تبع تابعین کا زمانہ۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فتنے عام ہوں گے، فتنے فساد برپا ہو جائیں گے۔ تو یہ وہ تین زمانے ہیں، صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، تبع تابعین کا زمانہ، کہ جس کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت تک آنے والی جتنی جنریشنز ہوں گی، قیامت تک آنے والی جتنی صدیاں ہوں گی، ان سب میں یہ زمانہ میری امت کا سب سے بہترین زمانہ ہے۔ تو اسی لیے فرماتے ہیں کہ جو چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں نہیں مل سکی آج وجود میں آ رہی ہے، تو ہمارا یہ فریضہ ہے کہ ہم اس کو رسول اللہ کی زندگی میں اگر نہ پا سکیں تو صحابہ کی زندگی میں دیکھیں گے۔ اگر صحابہ کی زندگی میں اس مسئلے کا حل مل گیا تو وہ بھی ہمارے لیے اسی طرح دلیل و حجت ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس عمل کا پایا جانا دلیل و حجت بنتا ہے۔ پھر اسی طرح تابعین اور تبع تابعین، یہ وہ لوگ تھے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے خود چنا تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ساری کی ساری روحوں کو پیدا کیا تو عالم ارواح میں ان ساری کی ساری روحوں پر، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والے ہر شخص کی روح کو اللہ نے عالم ارواح میں جمع کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے ان ساری روحوں پر نظر ڈالی تو اس میں جو سب سے بہترین اور سب سے پاکیزہ روح اللہ کو نظر آئی، اللہ نے اس روح کو اپنے لیے خاص کر لیا، اور وہ روح تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری نظر ڈالی، اب جتنی روحوں میں سے سب سے پاکیزہ، سب سے اچھی روحیں اللہ کو جو نظر آئی، اللہ نے اس کو رسول اللہ کے لیے خاص کر دیا، یعنی یہ وہ روحیں تھی جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی روح۔ تو صحابہ کے دور میں بھی اگر کوئی چیز آپ کو ملتی ہے احادیث کی روشنی میں، رسول اللہ کی زندگی سے اور صحابہ کی زندگیوں میں اور آپ کی سیرت سے کوئی چیز ملتی ہے، تو جیسا قرآن مقدس کی باتوں کو ماننا اور اس کو دلیل اور شریعت کا حکم سمجھنا ضروری ہے، ویسے ہی رسول اللہ کی مبارک زندگی میں کسی چیز کا پایا جانا اور صحابہ کے کنی فیصلوں کا پایا جانا، یہ بھی اسی طرح قابل حجت اور دلیل سمجھی جاتی ہے۔ یہ ساری باتیں ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آج بہت سے لوگ وہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کو اتنا علم ہے جتنا صحابہ کو بھی نہیں تھا، ہمارے پاس اتنی معلومات ہے جتنی معلومات صحابہ کے پاس بھی نہیں تھی، اب آ کر ایسی حدیثیں پیش کرتے ہیں کہ دیکھو بھائی شب برات میں جاگنا، شب برات میں عبادت کرنا، شب برات کو ایک اہم رات سمجھنا، یہ سب بیکار باتیں ہیں، من گھڑت باتیں ہیں۔ حالانکہ ایسی ہرگز بھی بات نہیں ہے،
بلکہ اس کا اہتمام رسول اللہ نے بھی کیا، آپ کے بعد صحابہ نے بھی کیا، پھر صحابہ کے بعد تابعین نے بھی کیا، تابعین کے بعد تبع تابعین نے بھی کیا، اور اس زمانے سے لے کر آج تک امت کا ایک بڑا طبقہ اس رات کی اہمیت کو مانتا ہوا اور اس رات کو عبادت کے ساتھ گزارتا ہوا آ رہا ہے۔ اب چند لوگ نکل کر یہ کہتے ہیں کہ بھئی اس رات کی کوئی حقیقت نہیں ہے، فلاں روایت تو ضعیف ہے، فلاں روایت کے اندر تو یہ خرابی ہے، تو اب یہ کوئی بھی قابل اعتبار نہیں ہوگی۔ لیکن جب یہ لوگ کہہ رہے ہیں تو کچھ جواب بھی ان کو دینا پڑے گا۔ ایسا نہیں کہ ہم بڑوں کو دیکھتے ہوئے آئے بھائی اسی لیے ہم بھی اس رات کی اہمیت کو مانتے ہیں، آپ سے الجھیں گے نہیں، آپ کو ہم جواب دے دیں گے، ایسی بات نہیں۔ تو تحقیقی نظر بھی اس کے اوپر رکھنی چاہیے۔ وہ یہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو شعبان کے متعلق یعنی 15 شعبان کے متعلق جو حدیثیں بیان کی جاتی ہے وہ سب ضعیف ہیں، قابل عمل نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں آپ دیکھیں یقیناً شب برات کے متعلق یا 15 شعبان کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے جو حدیثیں بیان کی جاتی ہیں ان حدیثوں میں سب حدیثوں کے اندر کچھ نہ کچھ سند کے اعتبار سے کمزوری ہے۔ سند کسے کہتے ہیں؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر جس صاحب کتاب میں یعنی جس محدث نے وہ کتاب میں حدیث کو نقل کیا ہے اس تک وہ حدیث کیسے پہنچی؟ کہ مجھ کو میرے استاد نے بیان کیا، ان کو ان کے استاد نے بیان کیا، ان کو فلاں نے بیان کیا، ان کو فلاں نے بیان کیا، ان کو فلاں نے بیان کیا، اور ان کو صحابی رسول نے بیان کیا، اور صحابی رسول نے اللہ کے رسول سے سنا۔ تو یہ جو چین ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے سند۔ اب اگر اس سند کے اندر کسی بھی طرح کی تھوڑی سی بھی کمزوری آ گئی تو محدثین ان سندوں کو اکٹھا کرنے میں انہوں نے بہت خون پسینہ ایک کر دیا، بہت ہی تحقیق کے بعد ان حدیثوں کو اپنی کتابوں میں نقل کیا۔ چنانچہ اگر اس سند میں جو موجود لوگ ہیں اگر کسی کے بارے میں ایسا آ جاتا کہ ان کا حافظہ تھوڑا سا کمزور تھا تو انہوں نے یہ سند بیان کی تو عین ممکن ہے کہ یہ حدیث کو سناتے وقت ان کے ذہن حافظہ چونکہ کمزور تھا تو سنانے میں شاید کوئی گڑبڑ ہو گئی ہوگی، یا اس سند کے اندر یہ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ان سے سنا، حالانکہ ان کا زمانہ ان کا زمانہ دونوں ایک زمانے کے ہے ہی نہیں، یا یہ کہ انہوں تھے امریکہ میں اور انہوں تھے حیدرآباد میں، نہ انہوں کبھی امریکہ کو آئے نہ انہوں کبھی حیدرآباد کو آئے، اور انہوں بول رہے کہ میرے کو انہوں یہ حدیث سنائے، تو محدثین کیا کرتے اس کو سند کے اعتبار سے کمزور ہو دیتے۔ حالانکہ ہوتا کیا ہے کہ وہ جھوٹ نہیں ہے، انہوں نے کسی ایسے سے سنا تیسرے آدمی سے، اور وہ تیسرے آدمی سے انہوں نے سنا، لیکن بیان کرنے میں ایسا ہو گیا کہ وہ تیسرے آدمی کا غلطی سے نام چھوٹ گیا، انہوں نے وہ بیچ کے جو واسطہ ہے اس کو چھوڑ کر اس سے پہلے والوں کا نام لے لیا۔ تو یہ کوئی خرابی نہیں ہے، لیکن سند کے اعتبار سے محدثین نے کہا کہ اگر جھوٹ تو نظر آ رہا ہے اسی لیے یہ حدیث سند کے اعتبار سے کمزور ہو گئی۔ یا مان لیجیے کہ اس سند کے اندر کوئی ایک آدمی ایسا ہے کہ جس کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے یا کہا جاتا ہے کہ اس آدمی نے ایک دفعہ جھوٹ بولا تھا، تو اس روایت کو بھی لینے سے اب محدثین اعتراض کرتے ہیں۔ جیسے ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا کہ ایک حدیث ہے جو انہوں نے سنی ہوئی تھی، لیکن اس حدیث کو باضابطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اب تک جو سنی ہے وہ چین فلاں جگہ موجود ہے، یعنی فلاں شخص ایسے ہیں کہ جنہوں نے واسطے کے ساتھ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک حدیث سنی ہے، تو وہ بہت لمبا سفر کر کر ان کے پاس گئے تاکہ وہ حدیث براہ راست ان سے سن سکے۔ جب وہ پوچھتے ان کے علاقے کے ان کے گھر تک پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ جو شخص تھے جس سے حدیث لینے کے لیے وہ گئے تھے ان کا جو گھوڑا تھا وہ لگام کھول کر یا لگام توڑ کر بھاگ گیا تھا۔ اب اس کو لانا چاہ رہے پکڑنا چاہ رہے تو قابو میں نہیں آ رہا، تو انہوں نے دیکھا کہ بھئی اس کو تھوڑا سا دھوکہ دے کر اس کو بلایا جائے، جیسے آپ بچوں کو بولتے ہیں کہ ذرا بھائی چاکلیٹ دے دو، جیب میں چاکلیٹ ہے نہیں اور آپ اس طرح سے بلا رہے، وہ بچے چاکلیٹ کی خواہش میں لالچ میں آ جا رہے اور آپ اس کو پکڑ لے رہے، بولے کہ اچھا جب سے نہیں آ رہے تھے ایسا۔ حدیث میں یہاں تک آتا کہ ایک مرتبہ ایسے ہی ایک صحابیہ ایک بچی کو بلا رہے تھے، بولے ذرا میں ایک چیز دیتی ہوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ تم سچ میں کچھ دینا چاہ رہے تھے یا نہیں؟ بولے ہاں اللہ کے رسول تھی، ہاں اگر تم دینا چاہ رہے تھے اور ایسا کہہ کر بلائے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر تم ایسا کہہ کر بلائے اور تمہارے کو دینے کا ارادہ نہیں تھا تو پھر جھوٹوں میں شمار ہوگا تمہارا۔ تو گویا کہ وہ لوگ کیا کر رہے ہیں، بس چارے کا جو ڈبہ ہوتا ہے جس میں چارہ ڈالتے بس وہ دکھا رہے ہیں کہ چارہ ہے کھانے کے لیے آ جا۔ تو جب وہ گھوڑا آیا تو ہر کسی کیا کر دیا، انہوں نے لگاؤ پکڑ لیا، اس کو باندھ دیا۔
امام بخاری یہ ساری چیزیں دیکھے پھر اس کے بعد اتنا لمبا سفر کر کر جو آئے الٹے پاؤں واپس ہونے لگے. تو وہ صاحب بولے کہ کون ہے, میرے گھر کے دروازے تک آئے, ملاقات کیے بغیر چلے جا رہے ہیں. تو پوچھا کہ کیا بات ہے کہ آپ آئے تھے, کیوں چلے گئے؟ فرمانے لگے کہ میں آپ سے, مجھے پتا چلا کہ اللہ کے رسول کی ایک حدیث سندن ایک واسطوں کے ساتھ آپ تک پہنچی ہے, میں وہ حدیث لینے کے لیے آپ کے پاس آیا تھا. کیوں چلے جا رہے ہیں؟ بولے کہ میرے کو اب آپ سے وہ حدیث نہیں لینا, اب میں وہ حدیث آپ سے لوں گا تو وہ حدیث میرے نزدیک قابل اعتبار نہیں رہے گی. بولے کیوں نہیں رہے گی؟ بولے کہ جب ایک آدمی معصوم جانور کو دھوکہ دے سکتا تو وہ جیسے انسان کو کیوں نہیں دھوکہ دے سکتا؟ ایسا ممکن ہے کہ میں تو آپ کو شریف سمجھ کر یہ حدیث لے دوں گا اور یہ حدیث بیان کرنے میں آپ نے یقیناً ہو سکتا ہے کہ کوئی چھوٹی بات کہہ دی ہوگی, میں آپ سے حدیث نہیں دوں. تو یہ محدثین اتنا احتیاط کرتے تھے کسی حدیث کو لینے کے سلسلے. تو بہرحال کہیں پر بھی وہ جو سند ہے اس چین میں ایک آدمی بھی ایسا آ جاتا کہ جس کے متعلق لوگوں نے کہا کہ نہیں, لوگ بازار میں کھڑے کھڑے کھاتے تھے, لوگ کھڑے رہ کے پانی پیتے ہوئے ہم ایک مرتبہ دیکھے. ایسا بھی اگر کسی سند کے اندر کسی راوی کا یہ عیب نظر آتا تو محدثین وہ حدیث کو نہیں لیتے. اگر دوسرے محدثین لیے تو بولتے کہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے کہیں کمزور ہے, اس لیے کہ اس میں ایسا شخص ہے جو سنتوں کو چھوڑنے والا ہے. تو اتنا احتیاط کرنے والے. تو اب جو شب برات کے متعلق جو حدیثیں آئی ہیں وہ حدیثیں سند کے اعتبار سے کچھ کمزور ہیں, لیکن سند کے اعتبار سے کمزور ہونے کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ وہ حدیث اب قابل اعتبار ہی نہیں ہے, اب آپ اس کو رد کر دیجیے, اس پر عمل ہی نہیں کر سکتے. اچھا ٹھیک ہے, شب برات کی فضیلت کو لے کر اگر ایک ہی حدیث ہوتی اور وہ حدیث سند کے اعتبار سے کمزور ہوتی تو پھر بھی بات سمجھ میں آتی ہے, چلو ضعیف حدیث ہے نا چھوڑیے. لیکن شب برات کی فضیلت کو ثابت کرنے کے لیے جو حدیث آئی ہے وہ ایک نہیں, دو نہیں, تین نہیں, چار نہیں, تقریباً 9 صحابہ سے منقول ہے. اور پھر 9 صحابہ سے بھی جو مختلف سندیں ہیں تقریباً 20 سے لے کر 23 روایتیں, 23 روایتیں ہیں جس کے اندر یہ مضمون آتا ہے کہ شب برات مغفرت والی رات ہے. شب برات میں اللہ تعالیٰ ڈھیروں کروڑوں انسانوں کی معافی کا اعلان کرتے ہیں, اور فلاں فلاں بندہ جس کے اندر ایسا عیب ہو تو اللہ اس کو معاف نہیں کرتے. اس طرح مختلف روایتیں. تو اگر ایک ہی روایت ہوتی, ضعیف ہوتی, تو اس کو ترک کر دیتے, اس کو قابل عمل نہ سمجھتے چھوڑ دیتے. لیکن ایسی ایک روایت نہیں ہے, اس روایت کی تائید میں بے شمار روایتیں ہیں, تو اب وہ ضعیف روایت بھی کیا ہو جاتی ہے, مختلف روایتوں کی موجودگی کی وجہ سے وہ مضبوط ہو جاتی ہے. حدیث کے درجے ہیں, ایک درجہ ہے جو آتھینٹسٹی میں یعنی بالکل صحیح ہونے میں جو سب سے بڑے درجے کی ہے اس کو بولتے ہیں صحیح لذاتی. اس کے بعد دوسرا درجہ ہے صحیح لغیری, تیسرا درجہ ہے حسن لذاتی, چوتھا درجہ ہے حسن لغیری. اس کے بعد دیگر اور حدیث کا درجہ آتا وہ کہلاتی ہے ضعیف روایت. اور اس کے نیچے ایک حدیث ہے جس کو بولتے ہیں حدیث موضوع, یعنی من گھڑت, اللہ کے رسول سے بالکل بھی وہ منقول ہے ہی نہیں, بس لوگوں نے یوں ہی اس کو چلا دیا ہے. تو وہ حدیث موضوع بالکل بھی قابل اعتبار نہیں ہے, ضعیف روایت ہے. تو ضعیف روایت اگر اس کی تائید دوسری روایتوں سے ہو جاتی ہے تو اب وہ ضعیف روایت کیا ہو جاتی ہے, حسن لغیری کے درجے کو پہنچ جاتی ہے. ایک روایت ہے تو ضعیف ہے, لیکن وہ ایک ضعیف روایت جیسی روایتیں اور بھی مل رہی ہے تو اب یہ ساری روایتیں مل کر اس کو کیا کرتی ہے, حسن لغیری بنا دیتی ہے. اب وہ اس قابل ہو جاتی ہے کہ اب آپ اس کو قبول کر سکتے ہیں, اس پر عمل کر سکتے ہیں. تو اب آپ کے سامنے تھوڑی سی روایتیں میں پیش کروں گا کہ جس میں فرمایا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جو رات ہے یہ رات کی فضیلت کس طرح سے ثابت کی جاتی ہے. سب سے پہلی روایت تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے. اس رات میں میرے پاس رات گزارنے کی باری تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام آئے, اپنے جو زائد کپڑے تھے کرتا وغیرہ اتارا اور لٹکا دیا, اور پھر میرے بغل میں آ کر سو گئے اور لحاف اوڑھ لیا. لیکن پھر تھوڑی ہی دیر میں اللہ کے رسول اپنا لحاف ہٹائے, کرتا پہنے اور باہر چلے گئے. تو میرے کو بہت غیرت آئی, بولے کہ بھائی میری باری تھی, میرے ساتھ رہنا تھا, میرے کو چھوڑ کے اللہ کے رسول کہاں پر چلے جا رہے ہیں. تو میں سمجھی کہ کوئی اور زوجیں مطہرہ ایسی ہیں کہ جن کی محبت اللہ کے رسول کے دل میں مجھ سے زیادہ ہے کہ اللہ کے رسول مجھے چھوڑ کر فلاں بیوی کے پاس جا رہے ہیں. تو مجھے بڑی غیرت آئی اور میں دبے پاؤں اللہ کے رسول کے پیچھے پیچھے چلنے لگی کہ تاکہ دیکھوں تو صحیح
کون ہے جو مجھ سے زیادہ اللہ کے رسول کو محبوب ہے. تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع مدینہ منورہ کا جو قبرستان ہے وہاں پر تشریف فرما ہے, اور کئی دیر تک اللہ کے رسول ٹھہرے رہے, کچھ پڑھتے رہے. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول واپس اپنے گھر آنے لگے, یعنی میرے حجرے کو آنے لگے. تو اس سے پہلے کہ کہیں اللہ کے رسول گھر نہ پہنچ جائے, میں دوڑتے ہوئے پہنچنے کی غرض سے آئی, تیز دوڑتی ہوئی آئی, اور آ کر میں نے اللہ کے رسول کے آنے سے پہلے اپنے بستر پر میں لیٹ گئی اور اوپر سے لحاف ڈال دیا. لیکن چونکہ تیز آئی تھی, جلدی بھاگتے ہوئے آئی تھی, تو میری سانس پھول رہی تھی. اللہ کے رسول آئے, میرے بازو میں بیٹھ گئے, اور جب دیکھا کہ سانس پھول رہی ہے تو پوچھا کیا بات ہے عائشہ, کیوں اس طرح سے سانس پھول رہی ہے؟ بولی نہیں یا رسول اللہ کوئی بات نہیں. بولے بتاؤ, ورنہ پھر مجھے اللہ بتا دیں گے, میرے سے کوئی بات چھپنے والی نہیں ہے. فرمانے لگے اللہ کے رسول اصل میں مجھے تھوڑی سی غیرت آئی, میں یہ سمجھی کہ آپ کسی اور بیگم کے پاس گئے ہیں, تو وہی چیز میں دیکھنے کے لیے آپ کے پاس آئی تھی, آپ کے پیچھے آئی تھی. فرمایا کہ حقیقت بھی, کیا تم یہ سمجھتی کہ اللہ اس کا رسول تمہارے ساتھ ناانصافی کریں گے؟ آج تمہاری باری ہے تو تمہارے پاس آنا یہ انصاف کا تقاضا ہے. اگر تمہیں چھوڑ کر کسی کی محبت میں چلے جاتا تو یہ تمہارے ساتھ ناانصافی ہوتی, اور اللہ کا رسول ہرگز بھی کسی کے ساتھ ناانصافی کرنے والا نہیں ہوتا. یہ کہہ کر پھر کہا کہ اصل میں جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور فرمایا کہ اے محمد اٹھیے, یہ رات کوئی معمولی رات نہیں ہے, یہ شعبان کی 15ویں تاریخ ہے. اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ قبیلے بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اور اس سے بھی کہیں زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں. یہ قبیلے بنو کلب کیا تھا؟ قبیلے بہت سارے تھے عرب کے اس زمانے میں, قبیلے قریش, قبیلے بنو تمیم, قبیلے بنو ہاشم, قبیلے بنو اسد, قبیلے عبد القیس. ہر ایک قبیلے کے مختلف گھر ہوتے تھے. قبیلے بنو کلب مشہور تھا کہ اس قبیلے میں مان لیجیے کہ 50 گھر ہیں تو ہر ایک گھر بکریاں پالتا تھا, ہر ایک گھر میں بہت کثرت سے بکریاں ہوتی تھی, اور قبیلے بنو کلب بکریاں پالنے میں مشہور تھا. اور اس قدر مشہور تھا, یہ کہتے ہیں کہ سارے قبیلے والے اپنے اپنے گھر کے بکریاں لے کر جب نکلتے تھے تو 2 پہاڑوں کے درمیان کی جو وادی ہوتی ہے, جو میدان ہوتا ہے, وہ سارا کا سارا وادی کا حصہ, میدان کا حصہ ان بکریوں سے بھر جاتا تھا. تو اب ذرا سوچئے کہ ایک بکری کے بالوں کو کوئی گن سکتا؟ نہیں گن سکتا. اگر گنا تو بہت ہی مشکل ہے, ناممکن تو نہیں کہا جائے گا کہ بہت مشکل ہے. یہاں پر ایک بکری نہیں کہا جا رہا, قبیلے بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کو اللہ کی رات, اللہ تعالیٰ آج کی رات اپنی مغفرت کا اعلان سناتے ہیں اور ان کو جہنم سے آزادی کا پروانہ سناتے ہیں. لہذا تو مجھے اجازت دے کہ میں اٹھوں اور میرے رب کی عبادت کروں. بولے یا رسول اللہ بالکل اجازت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور اس کے بعد اتنی لمبی نماز پڑھے, اور پھر رکوع جو تھا وہ بھی کافی لمبا تھا, سجدہ تھا تو وہ بھی کافی لمبا تھا. اتنا لمبا سجدہ تھا کہ مجھے ڈر ہونے لگا اور برے خیالات میرے ذہن میں آنے لگے کہ کہیں اللہ کے رسول کی جان تو قبض نہیں ہو گئی, کہ اللہ کے رسول سجدے میں کتنی دیر سے ہیں اور اللہ کے رسول حرکت بھی نہیں کر رہے. میرے پسینے چھوڑ گئے اور میں ڈرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر کو میں نے ہاتھ لگایا تو اللہ کے رسول نے اپنی انگلیوں کو, پیر کی انگلیوں کو حرکت دیا. تو میں سمجھ گئی کہ الحمدللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باحیات ہیں. اتنی لمبی نماز پڑھنے کے بعد میں نے کان لگا کر سنا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس سجدے کی حالت میں یہ دعا پڑھ رہے تھے, اللہم انی اعوذ بعفوک من عقابک وَأَعُوذُ بِرِضَاكَ مِن سُخْطِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ وَجَلَّ وَجْهُكَ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ. جب نماز سے فارغ ہو گئے تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ مجھے تو ڈر ہو گیا تھا, آپ اتنی لمبی نماز پڑھے. پھر میں نے سجدے میں آپ کو یہ کلمات پڑھتے ہوئے سنے, آخر ان کلمات کا مطلب کیا ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے مجھے یہ کلمات سکھائے اور کہا کہ اپنی امت کو بھی یہ کلمات سکھاؤ اور انہیں یہ کلمات پڑھنے کی ترغیب دو. اور اس کا مطلب کیا ہے؟ اب آپ دیکھیے کہ یا اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں, میں آپ کی معافی چاہتا ہوں آپ کی سزا کے مقابلے میں, یعنی آپ کی سزا سے مجھے بچا لیجیے. وَأَعُوذُ بِرِضَاكَ مِن سُخْطِكَ, یا اللہ میں آپ کی رضامندی چاہتا ہوں آپ کی ناراضگی کے مقابلے میں, یعنی آپ مجھ سے ناراض مت ہوئیے, میں تو آپ کی رضامندی چاہتا ہوں. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ, اے اللہ میں آپ سے آپ ہی کی پناہ چاہتا ہوں, یعنی آپ مجھے اپنے آپ سے بچا لیجیے, کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ غصے میں آ کر مجھے سزا دینے لگے.
پھر اس کے بعد فرمایا کہ اے اللہ میں آپ کی ویسی تعریف نہیں کر سکتا ہوں جیسا خود آپ نے اپنے آپ کی تعریف کی ہے. تو یہ وہ الفاظ تھے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بھئی جبرائیل نے مجھے سکھائے اور کہا کہ اپنی امت کو بھی یہ الفاظ آپ سکھائیں. یہ روایت ہے جو بیہقی میں بھی ہے اور ترمذی کے اندر مختصر انداز میں نقل کی گئی ہے. اب آئیے دوسری روایت حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے اور ابن ماجہ میں یہ روایت موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں ان اللہ لا یطلع فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاحن. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب لیلۃ النصف من شعبان 15ویں رات شعبان کی آتی ہے تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں. جو کوئی بھی اللہ سے توبہ کرتا ہے معافی مانگتا ہے. صرف 2 لوگوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتے, جو مشرک ہو اور جو مشاحن ہو. اور مشاحن کہتے ہیں کہ جس کے دل میں دوسروں کے لیے جلن ہو, دشمنی ہو, جو دوسرے مسلمان کی ترقی کو دیکھ کر اندر ہی اندر گھٹتے رہتا, تو ایسے آدمی کے اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی رات مغفرت نہیں فرماتے. 2 روایتیں ہوں گی. تیسری روایت حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. وہ فرماتے ہیں یطلع اللہ عز وجل الى خلقه لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لعباده الا لاثنین مشاحن وقاتل نفس. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں اپنی مخلوق کی طرف توجہ فرماتے ہیں اور ساری کی ساری انسانیت کی جو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتی ہے اللہ ہر ایک کی مغفرت کا اعلان کرتے ہیں سوائے 2 کے کہ اللہ ان دونوں کو معاف نہیں فرماتے. کون ہے؟ مشاحن, جس کے دل میں بھی جیسا آیا کہ جس کے دل میں کینہ ہو, دوسرے مسلمانوں کے لیے دشمنی ہو. وقاتل نفس, اور جو قاتل ہو, کسی کا جس نے قتل کیا ہو, وہ اپنے اس گناہ کی توبہ نہیں کرتا اور اسی طرح قتل کرنے کے در پہ ہے. کبھی پھر موقع ملا تو پھر مشہور ہوں گے اور قتل کریں گے, پہلوان بنیں گے. تو ایسے آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی رات ہرگز بھی معاف فرمانے والے نہیں. تیسری روایت حضرت ابو ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا كانت ليلة النصف من شعبان اطلع الله الى خلقه فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين. کہ جب 15ویں شعبان کی رات آتی ہے اللہ تعالیٰ پوری مخلوق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور سارے مومنین کی مغفرت فرماتے ہیں اور کافروں کو ان کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں. کافروں کی طرف اللہ اپنی رحمت کی توجہ نہیں فرماتے ہیں. اور وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں آپسی دشمنیاں ہیں, آپسی رنجشیں ہیں, اللہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں جب تک کہ وہ لوگ اپنے دلوں کی اصلاح نہ کر لیں, آپس میں دشمنیاں ختم کر کر, نفرتیں ختم کر کر واپس اپنے رشتوں کو سدھار نہ لیں. اللہ تعالیٰ اس وقت تک ان کی مغفرت نہیں فرماتے ہیں, ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کی مغفرت ملے تو پھر اپنے رشتے صحیح کر لو, میاں بیوی کے رشتے صحیح کر لو, اولاد ماں باپ کے رشتے صحیح کر لو, بھائی بہنوں کے رشتے صحیح کر لو, پڑوسی کے رشتے صحیح کر لو. اگر آپس میں دشمنیاں ہیں, بھائی سے 7 سال سے بات نہیں کر رہا, اولاد ماں باپ کو 10 سال سے چھوڑ کر چلے گئی, یہ ایسے لوگ ہیں کہ آج کی رات آپ کتنے بھی گناہوں سے معافی مانگ لیں, اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک وہ رشتے ناطے صحیح نہیں کر لیں گے, جن کے ساتھ نا اتفاقیاں ہیں ان کو سدھار نہیں لیں گے, اللہ تعالیٰ بولتے کہ ان کو ان کی طرف سے نظر رحمت ہٹا دیجیے, دوسروں کی توبہ قبول کی جائے گی. تو یہ ہو گئی چوتھی روایت. 5ویں روایت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کو آسمانوں سے 7 آسمانوں سے اترتے بالکل پہلے آسمان کی طرف آ جاتے ہیں اور اس کے بعد سارے کے سارے انسان جو اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت مانگتے ہیں, توبہ کرتے ہیں, اللہ ہر ایک کی توبہ کو قبول کرتے ہیں سوائے اس کے کہ جس کے دل میں وہی کینہ پروری ہو اور اس کے کہ جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہو. اب آئیے 6ویں روایت حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنی ساری مخلوق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں, سارے لوگوں کی مغفرت کرتے ہیں سوائے 2 کے جو مشرک ہو, جس کے دل میں کینہ پروری ہو. حضرت عثمان بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7ویں روایت, وہ بھی اسی طرح کی روایت بیان کرتے ہیں کہ اللہ ہر ایک کی مغفرت فرماتے ہیں اور آج کی رات جو بھی اللہ سے کچھ بھی مانگتا ہے اللہ اس کی ہر مراد کو پوری فرماتے ہیں سوائے 2 لوگوں کے کہ جو زنا کرنے والا ہو اور جو مشرک ہو.
آئیے 8ویں روایت، حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آج کی رات اللہ تعالیٰ مخلوق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، سارے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں سوائے مشرک اور مشاہن کے۔ یہ مختلف روایتیں ہیں۔ آخری روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ جب 15ویں شعبان آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف آتے ہیں، سارے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ تو جب یہ مبارک رات آ جائے تو تم اس رات میں کھڑے ہو کر عبادت کرو اور اگلے دن کا روزہ رکھو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پوری رات آواز لگاتے ہیں، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار تو آ جا، میں اس کی مغفرت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ہے کوئی آدمی جو رزق کے مسئلوں میں پریشان ہے تو آ جا، میں اس کے لیے رزق کے دروازے کھولنے کے لیے تیار ہوں۔ ہے کوئی پریشانیوں میں مبتلا تو وہ آ جا، میں اس کی ساری پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اسی طرح اللہ کی طرف سے مسلسل یہ آواز لگائی جاتی ہے، کب تک؟ حتی یطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر کا وقت نہ آ جائے۔ تو یہ 9 روایتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اگر ایک روایت ہوتی ضعیف ہوتی، ہم کہتے کہ چلو ٹھیک ہے بھائی روایت ضعیف ہے، خاص اہتمام نہ کیا جائے، لیکن ایک نہیں، 2 نہیں، 9 روایتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اور پوری مکمل 23 روایتیں ہیں۔ تو اس سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ بھائی جب اس قدر کثرت سے روایتیں ہوں تو اگر ضعیف بھی ہے، وہ کمزور بھی ہیں، تو چند کمزور روایتیں مل کر مضبوط ہو جاتی ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے میں ایک موٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ مثال کے طور پر مان لیجیے کہ زید ہے، بہت بڑا جھوٹا ہے، سب کے سامنے مشہور ہے۔ وہ آدمی آ کر بولا رہے کل سے کرفیو لگ رہی، کہتے ہیں بھائی جو بھی خریدنا ہے خرید لو۔ آپ بولتے 1 نمبر کا جھوٹا ہے، ایسی باتیں کرتے رہتا، اس کی بات کا اعتبار ہی مت کرو۔ لیکن ایک دوسرا آدمی آ کر بولا رہے نہیں بھائی وہ زید بولا تو صحیح بات ہے، کل کرفیو لگ رہی کہتے، تو آپ کیا بولتے؟ ہاں تو بھی زید کے ساتھ مل کے جھوٹ بات بولا۔ اب آپ کیا کرتے؟ اس جھوٹے کی بات کا تھوڑا یقین کرنے لگتے ہیں، صحیح میں ہے کیا ہے کہ ایک تیسرا آدمی آ کر بول رہا ہے نہیں جو زید بولا نا کل سے کرفیو لگ رہی بول کے صحیح ہے کہتے۔ پھر یہ کون ہے؟ یہ جو تائید کرنے والے کوئی اللہ والے نیک متقی پرہیزگارہ نہیں ہے، ایسے لپٹا ہے۔ ان لوگوں کا بھی آ کر اگر آپ بول رہے ہیں نہیں بھائی زید بولا تو صحیح بات ہے، تو ایسا 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 10-15 لوگ آ کر بول رہے ہیں کہ ارے بھائی زید جو بول رہا کل سے کرفیو لگ رہی بول کے صحیح ہے بول کے، تو آپ بولیے کہ وہ زید جھوٹا ہے تو کیا ہم اس کی بات کا اعتبار نہیں کریں گے؟ اب کچھ نہ کچھ تو آپ کے دل میں بھی آ جاتا ہے کہ ہاں بھائی ہوگا جھوٹا، لیکن اتنے لوگ اس کی تائید کر رہے ہیں تو یہ بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ حالانکہ وہ جو تائید کرنے والے ہیں کوئی وہ نیک متقی پرہیزگارہ سچے نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود چند شریرہ بھی مل کے اس کی بات کی تائید کر دی، تو دل میں کہیں نہ کہیں یہ بات آنے لگتی کہ ہاں بھائی زید بولے سو بات صحیح چونگی، راشن پانی لا کے رکھ لو، نہ معلوم کہ کل کرفیو لگ جائے۔ تو یہی روایت کو سمجھنے کے لیے لیجیے کہ ایک ضعیف روایت ہے، اس میں بتایا جا رہا کہ شعبان کی 15ویں تاریخ یہ فضیلت والی رات ہے، وہ ایک روایت ہوتی ضعیف ہوتی، چلو ہم اس کو چھوڑ دیتے، لیکن اس طرح سے جو مختلف روایتیں آ رہی ہیں اور وہ سب اس روایت کی تائید کر رہی ہیں، تو اب آپ بتائیے عقل مندی کا تقاضا کیا ہے کہ ان روایتوں کو لیا جائے اور اس رات کی اہمیت کو مانتے ہوئے جتنی ممکن ہو سکے عبادتیں کی جائیں۔ اب یہاں پر بات آ گئی کہ عبادت کرنا ہے، کیسی کرنا ہے، کوئی خاص عمل ہے کیا؟ اب بعض لوگ اس کے اندر من گھڑت باتیں کر لیتے ہیں، وہ مغرب کی نماز ہوتے غسل کر کے 4 رکعت نماز پڑھنا، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ 4 رکعت یہ سورہ پڑھنا، دوسری رکعت میں یہ پڑھنا، تیسری رکعت، ایسی کوئی خاص نماز کا تذکرہ نہیں ہے۔ اور پھر من گھڑت باتیں بھی مخل کر، جو ایسا پڑھیں گا نا عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت پڑھیں گا اور اس کے بعد 14 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں گا، اس کو 20 حجوں کا ثواب ملتا، 20 سال کے روزوں کا ثواب ملتا، 60 سال کے اگلے 60 سال کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا۔ یہ روایتیں بھی ہیں لیکن یہ من گھڑت ہے، اس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہونے کا کوئی بھی ثبوت نہیں ہے۔ تو یہ کوئی خاص روایت، کوئی خاص عمل نہیں ہے کہ عشاء کے بعد 14 مرتبہ یہ پڑھو، 10 مرتبہ ایسا پڑھو، 4 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں تو پہلی رکعت میں یہ سورہ پڑھو، ایسا نہیں۔ جو ممکن ہو وہ پڑھیے، یعنی کچھ نفل نمازیں پڑھ لیجیے، صلاۃ التوبہ پڑھ لیجیے، صلاۃ التسبیح پڑھ لیجیے، یا مختلف خالی بس نفل نمازیں 10 رکعت 20 رکعت جتنی ممکن ہو اتنی پڑھ لیجیے۔ نماز پڑھتے پڑھتے طبیعت تھک گئی تو ذرا موڈ تھوڑا سا فریش کرنے کے لیے، مائنڈ ڈائیورٹ کرنے کے واسطے دوسری عبادت کی طرف چلے جائیے، تسبیحات کریے، ذکر و اذکار کریے۔ وہ پڑھتے پڑھتے طبیعت تھکنے لگی تو پھر قرآن کی تلاوت کیجیے، قرآن کی تلاوت کرتے کرتے طبیعت تھک گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگی۔ اگر وہ بھی کرتے کرتے تھک گئی، طبیعت بہت زیادہ نیند آ رہی، تو پوری رات جاگ کے میں 4 بجے تک جگا تھا، میں 3 بجے تک جگا تھا، یہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، بس جتنا ممکن ہو سکے خوشی خوشی اور
طبیعت کی بشاشت کے ساتھ اتنی عبادت کریں، اور نہیں ہو سک رہا تو خاموشی سے سو جائیں. آخری کام یہ کریں کہ بھئی فجر کی نماز، عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیں. اس لیے کہ حدیث مبارکہ میں یہ فضیلت بیان کی گئی ہے کہ جو آدمی عشاء کی نماز اور پھر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اس کو پوری رات کے جاگنے کا ثواب ملتا ہے. تو کم از کم کچھ تو ثواب مل جائے گا. تو یہ رات بہت ہی اہمیت والی رات ہے. اس رات کو یوں ہی ہلکے میں لے کر، ان کی بات سن کر، ان کی بات سن کر، بخاری کی روایت دیکھ کر، مسلم کی روایت دیکھ کر، فلاں عالم صاحب کا یہ ویڈیو آیا وہ لے کر اس رات کی اہمیت کو یوں ہی ہلکے میں لینا ہرگز بھی اچھی بات نہیں ہے. ہاں کوئی جاگ رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے، کوئی نہیں جاگ رہا ہے یعنی ضعیف روایتیں ہیں تو چھوڑ دیجیے اس کو، اس کے ساتھ بحث مت کریے یا اس کو قائل کرنا کہ بھائی کرنیج کرنا کیسا نہیں مان لے. اس کا دین اس کے ساتھ، اس کی فہم اس کے ساتھ. آپ کو سمجھانا تھا آپ نے سمجھا دیا، اب وہ نہیں سمجھ رہا ہے آپ اپنی عبادت میں لگے رہیے. تو جو کر رہا ہے بہت اچھی بات ہے، کوئی نہیں کر رہا ہے تو اس کے اوپر کوئی ملامت بھی کرنا نہیں ہے. ایک سوال لوگوں کے ذہن میں آتا ہے، آپ لوگ سوچ رہے ہیں کہ ہم لوگ تو سنے تھے کہ اللہ تعالیٰ اب مصعب جو ہے سو مغفرت کے، توبہ کے ایسے واقعات سنیں گے. مصعب تو کیا ہے ایسی باتیں بولے جو سر کے اوپر سے جائیں. یہ باتیں سننے کی ضرورت ہے. لوگ کیا ہے ذہنوں کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے اور یہ بول رہے ہیں کہ بھائی کچھ بھی نہیں ہے، کیسا بھی نہیں ہے، روایت ہم آپ کو بتا رہے ہیں، حدیث آپ کو بتا رہے ہیں. تو کچھ علم بھی اپنے پاس ہو تاکہ ہم کو یہ پتہ چلے کہ ہم جو کر کے آئے وہ یوں ہی مول صاحب بول دیے تو سن کے آگے، یہ ہمارے ابا کرتے تھے، ہمارے دادا کرتے تھے، ہمارے خاندان میں چلتے ہوئے آ رہا شب برات کو منانا اس لیے ہم منا رہے ہیں. ایسا نہ ہو، بلکہ ہمارے پاس بھی علم ہو کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ الحمدللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کر رہے ہیں. بہرحال تو کچھ نہ کچھ جو ممکن ہو وہ عبادت کرنی چاہیے. ایک اور ایک چیز ہے جو شب برات میں خاص طور پر لوگ کرتے ہیں اور سمجھتے کہ بھئی شب برات میں قبرستان کو جانا، جا کر وہاں پر ایثار ثواب کر کر آنا. تو اس چیز کو بھی لازم اور ضروری سمجھ کر اگر کوئی کر رہا اور یہ سمجھ رہا ہے کہ شب برات میں قبرستان کو جانا اور وہاں ایثار ثواب کر کر آنا یہ ضروری ہے، یہ کریں گے تو شب برات پوری ہو رہی، نہیں تو نہیں، ایسا تصور رکھنا بھی غلط ہے. ہاں اللہ کے رسول، ابھی میں نے آپ کو روایت سنائی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے بستر سے اٹھ کر اللہ کے رسول بقیع، جنت البقیع جو مدینہ منورہ کا قبرستان ہے وہاں پر گئے تھے. تو اللہ کے رسول سے اپنی زندگی میں شب برات کو ایک مرتبہ جانا ثابت ہے. تو آپ بھی اپنی زندگی میں کبھی جائیے کبھی مت جائیے، یا زندگی میں ایک دفعہ چلے گئے بس کافی ہے. ایسا نہیں کہ شب برات اسی وقت مکمل ہوگی اور شب برات کا ثواب پورا اسی وقت ملے گا جبکہ ہم قبرستان جا کر ایثار ثواب کر کر آئیں گے. ایسا تصور نہیں ہونا چاہیے. ہاں جو کہیں چلے جا رہا ہے بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کو ضروری سمجھ کر جا رہا ہے تو صحیح بات نہیں ہے، غلط ہے. اور زندگی میں آپ نے ایک دفعہ بھی اگر چلے گئے آپ کی سنت ادا ہو جائے گی. بہرحال یہ رات مغفرت کی رات ہے. خوب گڑ گڑا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی ضرورت ہے اور اللہ تعالیٰ سے پورے کے پورے ضروریات، اپنی حاجتیں بھی اللہ کے سامنے رکھنا چاہیے کہ یا اللہ فلاں پریشانی ہے، فلاں مصیبت ہے، آج اللہ دینے پر ہے. ابھی میں بتایا آپ کو کہ اللہ تعالیٰ صبح تک آوازیں لگا رہے ہے، کوئی معافی مانگنے والا تو آجا میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، ہے کوئی رزق کے مسئلوں سے پریشان تو آجا میں بانٹنے کے لیے تیار ہوں، ہے کوئی پریشانیوں میں مبتلا تو آجا میں اس کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے تیار ہوں. تو آج کی رات اللہ سے گڑ گڑا کر مانگنے کی رات ہے. اللہ سے بہت مانگیے، بہت مانگیے. اور لوگوں کا تجربہ ہے، لوگوں کا تجربہ ہے، اور کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اس رات میں فلاں عبادت، فلاں دعا مانگی تھی اور ہم نے اس دعا کا اثر اپنی زندگی میں دیکھا، اس دعا کی قبولیت کو ہم نے دیکھا. ابھی کل ایک صاحب مجھے سنا رہے تھے کہ میں بہت پریشان تھا، بہت کرونا وغیرہ کے حالات آپ لوگوں نے دیکھے کیسے حالات تھے. اس موقع پر شب برات میں جاگنے کا موقع ملا اور میں نے خوب گڑ گڑا کر اللہ سے دعائیں مانگی. اللہ کا کرنا کہ رمضان سے پہلے پہلے ایسے حالات بدلے کہ میں تصور بھی نہیں کرتا تھا کہ ایسے حالات بدلیں گے کیا، اور ایسے حالات بدلے جو پریشان تھا میں وہ ساری پریشانیاں ختم ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے ایسے رزق کے دروازے کھول دیے. تو میں سمجھ گیا کہ الحمدللہ وہ شب برات کی میری دعائیں قبول ہو گئی. تو ایسے یقین کے ساتھ مانگیے آپ، جیسے یقین کے ساتھ آپ مانگیں گے اللہ ویسے آپ کے ساتھ فیصلے فرماتے ہیں. اللہ کا خود قرآن بخاری کی روایت ہے، انا عند ظن عبدی بی، میں بندوں کے وہم و گمان کے مطابق فیصلے کرتا ہوں. آپ ہاتھ اٹھا کر مانگتے وقت بول رہے ہیں میں کیا مانگنے کو تو مانگ لے رہا ہوں، کام ملتا ہے، کوئی آسان کام ہے کیا؟ جب آپ خود پہلے سے ایسا تصور کر کر مانگ رہے ہیں تو پھر آپ ملنے کی امید ہی مت رکھیے. لیکن اگر آپ ایسا سوچ کر مانگ رہے ہیں کہ جس کے لیے میں مانگ رہا ہوں، جس سے میں مانگ رہا ہوں اس کے لیے کوئی بھی مشکل نہیں ہے،
تو ہرگز بھی آپ کی دعا رد نہیں ہوگی، انشاءاللہ قبول ہوگی۔ جیسے آتا کہ ایک بدو تھا، ایک دیہاتی تھا، وہ کعبۃ اللہ کے سامنے آیا اور بہت بڑی بڑی دعائیں مانگ رہا ہے، ایسی دعائیں کہ جو امپاسبل ہے، امبانی بنا دیجئے، ٹاٹا برلا کی جائیداد دے دیجئے وغیرہ وغیرہ، ایسی چیزیں مانگ رہا تھا۔ تو آزو بازو والے بولے کہ بھائی دیکھ تو صحیح، تو کیا تو بھی دعائیں مانگ رہا؟ تو غصے میں آ کے بولا تیرے سے مانگ رہا ہوں، اللہ سے مانگ رہا ہوں، اگر تیرے سے مانگا تو بول، میں اللہ سے مانگ رہا ہوں کہ اللہ کے لیے وہ چیز مشکل ہے۔ تو بولے کہ بھائی دیہاتی تھا، بدو تھا، لیکن اس کا ایسا کرارا جواب میری عقل ٹھکانے لگا دیا اور میرا یقین مضبوط کر دیا کہ وہ بھائی مانگنے میں کیا جا رہا، اللہ دینے والا ہے، جس سے میں مانگ رہا ہوں اس کے لیے مشکل نہیں ہے، آپ کے لیے میرے لیے شاید وہ چیز مشکل ہو جائے۔ جیسے آتا کہ جب بھی اللہ سے مانگو تو اللہ کی شان کو سامنے رکھ کر مانگو، اپنی حیثیت کو دیکھ کے مت مانگو۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کو 5,000 کی ضرورت ہے یا 1,000 روپے کی ضرورت ہے اور آپ ایک کروڑ پتی آدمی کے پاس گئے اور انہیں بولا آؤ بھائی کچھ بھی ضرورت ہے تو بولو، تو آپ کیا بولتے؟ کروڑ پتی آدمی کا جا رہا ہوں بھائی، مانگے تو ذرا اچھا مانگیں گے، 1,000 5,000 کہیں، آپ کی ضرورت 1,000 5,000 کی ہے، لیکن اب آپ اپنی ضرورت کو نہیں دیکھتے، ارے بھائی اس کو 1,00,000 روپے دیے ہوئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب گئے تو وہ منہ کھول کے بڑا مانگتے کہ ارے 5,00,000 روپے، ارے لے لو بھائی کوئی مسئلہ نہیں، دیتے بڑے آرام سے۔ تو اس طرح سے جب مانگ رہے تو اپنی ضرورت اپنی حیثیت مت دیکھیے، جس سے مانگ رہے اس کی شان کو سامنے رکھیے۔ اس کے لیے بہترین واقعات علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مرتبہ کافی مشکیزیں شہد بھر بھر کر آتے ہیں، تو ایک عورت کو پتہ چلتا تو وہ آتی ایک پیالہ لے کر بولتی کہ حضرت علی بہت زمانہ ہو گیا شہد استعمال کرے ہوئے، مجھے پتہ چلا کہ آپ کے پاس ہدیے میں بڑے بڑے شہد کے مشکیزیں آئے ہیں، تو تھوڑا سا شہد مجھے دے دیجیے۔ تو بہرحال وہ جب آئی تو حضرت علی نے کہا اپنے غلام سے کہ بھائی وہ جو مشکیزہ لٹک رہا نا شہد کا پورا اس کو دے دو۔ تو انہیں بہت حیران ہو گئی کہ ایک زمانے سے شہد چکے نہیں تھے، ایک کٹورا شہد ملتا بول کے وہ امید سے آئے تھے، یا پورا کا پورا مشکیزہ مل گیا، وہ ناشتے بڑی خوشی سے، اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، اس کی خوشی جا رہی۔ تو غلام بولے کہ حضرت اگر آپ اس کو وہ کٹورا بھر دے دیتے تو انہیں اس میں خوش ہو جاتی تھی، آپ یہ بقیہ مشکیزہ بھر اپنے پاس رکھ لیتے، اپنی ضرورت پوری کرتے، یا کسی اور کی جو ہے ضرورتیں ہوتی تو اس کو پوری کرتے، آپ کیوں ایسا اس کا پورا دے دیے؟ تو انہیں بولے کہ انہیں اپنی حیثیت کے مطابق مانگی، میں اپنی شان کے حساب سے کیا۔ تو یہ حضرت علی کا حال ہے، تو سوچیے وہ اللہ تعالیٰ کیا ہونا ہے۔ تو جبھی بھی اللہ سے مانگو تو یہ مت سمجھو کہ یہ منہ اور مسور کی دال، میں کیا تو بھی ہوں، میں نہ نمازی نہ میں تہجد گزار، میں کیا بول کے مانگوں، اللہ کیا بول کے میرے کو دیں گے، میں وہ شب برات کو آیا تو پھر اب آ رہا ہوں، میں جمعے کو جمعہ نہانے والا، میں مانگا تو کیا دے کے اللہ تعالیٰ، ہرگز بھی یہ مت سوچیے۔ اگر آپ کو اس اپنی جو زندگی گزارنے کے یہ سارے کارناموں پہ آپ کو افسوس بھی ہو رہا بس کافی ہے، سچے دل سے معافی مانگی کہ اللہ جب شب برات کو چاہا تھا پھر اب بھی آ رہا ہوں، معاف کر دیجیے، جو ہوا انشاءاللہ آگے اچھی زندگی گزارنے کے ایک عمل کے ساتھ، ایک داعیے کے ساتھ آ رہا ہوں، اب مجھے یہ چاہیے، تو اللہ آپ کے میرے جیسے نہیں ہے، ابا تصوف کر کے اب آ رہے ہیں، کیا نہیں کرے تھے تم، ذرا تو بھی شرم ہے تمہارے کو منگنے کے واسطے، آپ رہے تو میں رہے تو بول دیتے، اتنا سب کر کے اب آ رہے میرے پاس، جب ضرورت تھی میرے کو اس وقت تو آئے نہیں۔ اللہ ایسا بولنے والے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ تو بہت زیادہ اپنے روٹھے بندوں کے منتظر ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ جب بندہ آپ کو پکارتا اللہم کہہ کر یا ربنا کہہ کر تو آپ کی طرف سے کیا جواب آتا؟ جب بندہ بولتا ربنا اے میرے رب، اللہم اے میرے اللہ، تو آپ کی طرف سے کیا جواب آتا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے میں بولتا ہوں لبیک۔ اچھا کوئی تہجد گزار بندہ آپ کو پکارتا ربنا، تو آپ کی طرف سے کیا جواب آتا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے لبیک۔ اچھا کوئی روزے دار آپ کو پکارتا تو آپ کی طرف سے کیا جواب آتا؟ فرمائے لبیک۔ فرمائے کہ اچھا کوئی گنہگار بندہ اگر آپ کو پکارتا تو آپ کی طرف سے کیا جواب آتا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے لبیک لبیک لبیک۔ موسیٰ بڑے حیران ہوں گے، بولے کہ کیا اللہ روزے دار پکارا تو آپ ایک مرتبہ بولے میں حاضر ہوں، تہجد گزار پکارا تو آپ بولے میں حاضر ہوں، گنہگار آپ کو پکارا تو آپ بولے میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں، ایسا کیوں؟ وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ وہ جو روزے دار میرے کو پکارتا ہے نا، تو میرے کو پکارتے خط اس کو اپنے روزے کا بھی خیال رہتا، میں تو روزے دار ہوں نا، اللہ میری سنتے چ۔ جب تہجد گزار میرے کو پکارتا نا تو اس کے ذہن میں یہ خیال رہتا میں تو تہجد گزار ہوں، اللہ تو میری سنتے چ۔ لیکن جب گنہگار پکارتا نا اس کو سوائے میری رحمت کے کسی اور کی امید نہیں رہتی، انہیں بس اپنی میری رحمت کو دیکھ کے پکارتا، ارے اللہ بڑا مہربان ہے، انہیں یہ نہیں دیکھتا میں تو روزے دار ہوں نا، اللہ میری سنتے۔
میں تو تہجد گزار ہوں، نہ اللہ میری سنتے، یہ سوچ کر نہیں پکارتا، انہیں صرف میری رحمت کی طرف نظر کر کر پکارتا، میں اس مہربان اللہ کو پکاروں جو اللہ ہر مرتبہ کسی بھی حال میں پکار کو سننے والا ہے۔ تو جب انہیں میری رحمت سے امید رکھ کے پکار رہا تو میں اس کو ایک نہیں، دو نہیں، 3 دفعہ بولتا، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، بتا تیری ضرورت کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، ان کے زمانے میں ایک بوڑھا غلام تھا جو ہے بوڑھا ہو گیا تھا، غلام بن تھا، جب تک اچھا تھا آقا اس سے گانے گوایا لگاتا تھا اور گاتے گاتے پیسے کچھ کماتا تھا، آقا کو دیتا تھا، آقا بھی خوش ہو کے اس کا پیٹ بھرتا تھا۔ اب بوڑھا ہو گیا تو زبان میں وہ اثر ہی نہیں ہے، اب گائے تو کیا ہے سمجھ میں ہی نہیں آ رہا، تو انہیں بولا جا بھائی جا، جو کرنا ہے کر، اس کو آزاد کر دیا۔ اب جب تک گاتا تھا آقا کے لیے کوئی سے پیسے جمع ہوتے تھے، اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا تھا کہ بھائی اس کا آقا اس کو پیٹ بھرتا تھا، اب کھانے کو کچھ نہیں مل رہا، 1 دن 2 دن 4 دن بھوکا، بہت پریشان ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے، اور جو ہے سو مانگنے لگا کہ یا اللہ بڑا پریشان ہوں، کئی دن ہو گئے کھانا نہیں کھایا، اے اللہ کچھ میری ضرورت کو پورا فرما دیجیے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبوی میں روضہ رسول کے پاس سو رہے ہیں، اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ خواب میں فرماتے عمر میرا ایک بندہ تمہاری وہاں مدد کا محتاج ہے، اور تم آرام سے سو رہے، جاؤ اس کی مدد کو پہنچو۔ دوڑتے ہوئے جاتے کہ کون ہے بھائی وہ جو اللہ کو پکارا اور اللہ کا خاص بندہ ہے، تو دیکھا کہ بقیع غرقد یعنی جو جنت البقیع قبرستان ہے، اس میں ایک درخت کے نیچے ایک بوڑھے شخص ہے جو یوں آسمان کی طرف کر کر کچھ باتیں کر رہے ہیں۔ بولے حضرت کیا بات ہے، کیوں پریشان ہے، بتائیے تو صحیح۔ بولے کہ بھائی کیوں، کوئی بات نہیں۔ بولے کہ نہیں ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ بولے کہ بھائی کوئی میرا بندہ پریشان ہے، اس کی مدد کے لیے پہنچو، آپ کو بتائیے تو ہی کیا ضرورت ہے۔ یہ سننا تھا، اس شخص کے آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ وہ کہنے لگا کہ زندگی بھر کبھی بھی اللہ کو نہیں پکارا، کبھی بھی اللہ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، زندگی بھر جس سے اللہ نے منع کیا تھا وہی کام کر کے اپنا پیٹ بھرتا تھا، آج اگر اللہ کو پکارا ہوں تو بھی اپنے پیٹ کے خاطر، اس پر بھی میرا اللہ میرے کو لبیک بولا اور تمہارے کو مدد کے لیے بھیجا۔ اتنا رویا، کہتے ہیں کہ بھائی روتے روتے اس کی جان نکل گئی۔ تو یہ ہے اللہ جو کیا کرتے ہیں، آپ کی ایک آواز پر لبیک کہنے کے لیے تیار ہے، بس آپ آئیے تو صحیح، اللہ کو منانے کی کوشش تو کریے، پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ کی باتوں کو اور آپ کی دعاؤں کو کیسے سنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ہرگز بھی مایوس نہیں ہونا۔ جب شیطان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قسم کی سہولتیں دے دی کہ اب قیامت تک دیکھو موت نہیں آئے گی اور تو انسانوں کو نظر بھی نہیں گا، جتنا چاہے ان لوگوں کو وسوسے ڈال، اور تیری ساری کی ساری اولاد بھی تیرے ساتھ مل کر آدم اور اس کی اولاد کو ستا سکتی ہے، پریشان کر سکتی ہے، ساری چھوٹ اس کو مل گئی۔ تو قرآن کے الفاظ ہے فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، یا اللہ آپ نے اتنے پاورز دے دیے کہ میں قیامت تک نہیں مرتا ہوں، میری ساری اولاد میرے ساتھ مل کر آدم کی اولاد کو ستانے اور اس کو گمراہ کرنے کے لیے رہے گی، اور پھر میں ان کو نظر بھی نہیں ہوگا۔ اب آپ نے کو اتنی طاقت دے دی ہے، آپ کی عزت کی قسم اب میں سارے کے سارے لوگوں کو رستے سے بھٹکا کے رہوں گا۔ تو کہتے ہیں کہ اب اس وقت اللہ کا بھی جلال، اللہ کو بھی جلال آیا، اور اللہ بھی بولے فَبِعِزَّتِي، میری بھی عزت و جلال کی قسم، لا ابرح اغفر لهم ما استغفرونی، کہ میری بھی عزت و جلال کی قسم میں برابر ان لوگوں کو معاف کرتے رہوں گا جب تک ان کا معافی مانگتے رہیں گے۔ تو شیطان کو لگا تھا کہ اللہ ایسا کرے تو پھر میری اتنے سالوں کی محنت کیا رہے گی، میں 40 سال تک کسی کو سود کھلاتا رہا، وہ 40 سال کے بعد اب وہ حضرت کو یقین، اب وہ حضرت کو سمجھ میں آ رہا کہ سود کھانا حرام ہے، مرنا ہے، توبہ کر لیں گے، تو کیا میری 40 سال کی وہ ساری محنت کو آپ بیکار کر دیں گے؟ ہاں بالکل کر دوں گا۔ کسی کو میں 40 سال تک شراب پلاتا رہا، اب وہ حضرت کو سمجھ میں آیا کہ اب مرنا ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے، اب سچے دل سے معافی مانگ لیے، تو کیا آپ اس کی 40 سال کے اس حرام شراب پینے کو معاف کر دیں گے؟ ہاں بالکل معاف کر دوں گا۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تیری محنت ضائع نہ ہو تو وہ معافی مانگنے سے روک، وہ توبہ کرنے سے روک۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ شیطان کو کسی عبادت گزار بندے سے ڈر نہیں لگتا، کسی تہجد گزار سے ڈر نہیں لگتا، یعنی تہجد پڑھ لے تو بعد میں پھر گناہ کرا لیں گے، اس کو روزے رکھ لیں تو بعد میں گناہ کرا لیں گے، اس کو ڈر لگتا تو ایک توبہ کرنے والے بندے سے ڈر لگتا،
اس لیے کہ انہیں توبہ کریں گا میری ساری محنت پہ پانی پھر جانا، بس اس کو توبہ کرنے مت دو۔ تو یہ وسوسہ ہے، صبح کرا تھا پھر توبہ کرے تو اللہ کیا بولتے، جان دو بھائی رہنے دو، جب تک یہ جوانی ہے یہ چلتے چھڑتے پوڑیاں بھی چلتے رہیں گے، سگریٹاں بھی چلتے رہیں گے، یہ سب چلتے رہیں گا۔ جوانی ختم ہونے کے بعد دیکھیں گے، جب تک کالج میں ہے تو چلتے چھڑتا، کالج ختم ہو جانے دو، ہاں 60 سال کے ہو گئے تو داڑھی چھوڑ لیں گے، کرسی لے کے کونے میں بیٹھ جائیں گے، اس کے بعد عبادت شروع کریں گے۔ شیطان ایسے وسوسے ڈالتا ہے۔ آپ کا کام کیا ہے؟ بس سچے دل سے معافی مانگنا ہے۔ توبہ ٹوٹ جاتی اس اندیشے میں رہنا ہے کہ عین ممکن ہے کہ میں توبہ تو کر لوں گا بھائی، پھر ٹوٹ جاتی نا۔ حدیث میں آتا کہ ایک بندہ سچے دل سے توبہ کرے پھر اس کے بعد توڑ دے، ایسا 70 دفعہ بھی انہیں توڑ دے رہا، اللہ تعالیٰ ہر مرتبہ اس کو سچے دل سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہے۔ تو آپ کا کام ہے معافی مانگنا، اور آج کی رات مغفرت کی رات ہے، خوب گڑ گڑا کر اللہ سے مانگے کہ یا اللہ بہت ہی شرمندہ ہوں، جو کچھ کیا تھا نہ جانے میں نادانی میں کر گیا تھا، اب عقل آ رہی، اب آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، لیکن آپ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوا، آپ کی رحمت سے پوری امید ہے کہ آپ ضرور میری مغفرت فرمائیں گے۔ تو اس امید کے ساتھ جب بندہ مانگے گا، اللہ آپ کی امید کے مطابق فیصلے بھی فرمائیں گے۔ تو آج کی رات عبادت کی رات ہے، بیانہ واعظ و نصیحتاں تو ہوتے رہیں گے۔ آج کی رات جتنا ہو سکے اپنے آپ کو عبادتوں میں لگائے، نفلی عبادتیں تنہائیوں میں کیا جائے، یہ زیادہ بہتر ہے کہ بھئی کونوں میں بیٹھے اور جو ہے سو اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں کریں۔ نفلی عبادتوں میں ریاکاری نہیں ہونا ہے، ایک ساتھ بیٹھ کے مل کر کر رہے، ہاں چلو بھئی ساتھ بیٹھ کے عبادت کرتے ذرا نیند نہیں آتی کرتی، وہ تصور ہے تو ٹھیک ہے، الگ چیز ہے، لیکن جہاں تک ہو سکے نفلی عبادتوں میں تنہائی محبوب ہے۔ کونوں میں بیٹھ کے، گھروں کے کوچوں میں بیٹھ کر اللہ سے گڑ گڑا کر معافی مانگے، توبہ کریں، اور جتنی ممکن ہو سکے خوش دلی کے ساتھ، بشاشش کے ساتھ تہجد پڑھ سکتے ہیں، چند رکعتیں تہجد کے پڑھ لیں، قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، ایک آدھ پارہ قرآن کی تلاوت کر لیں، ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، ذکر و اذکار کر لیں، لیکن آج کی رات کچھ نہ کچھ عبادت کر کر گزاریں، اور اپنے لیے اس کو غنیمت سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا فضل ہے کہ مجھے پھر ایک مرتبہ اپنی زندگی میں یہ رات دیکھنے کا موقع مل گیا۔ کتنے ایسے ہیں کتنے ایسے ہم میں کہ جن کے عزیز، جن کے رشتہ دار، جن کے دوست گزشتہ سال ہمارے ساتھ تھے، اس سال نہیں، خود ہمارے محلے میں، ہمارے جان پہچان میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو گزشتہ سال رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، اب نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے بھائی؟ اس لیے کہ ان کی جتنی مدت تھی اللہ تعالیٰ نے ان کی مدت کو پورا کر دیا، اب وہ ہو کے چلے گئے۔ جنہوں نے گزشتہ سال شاید سوچا بھی نہیں تھا ہوگا، جو اس امید کے ساتھ تھے ہوں گے کہ اگلے سال کر لیں گے، اگلے رمضان میں تیاری کر لیں گے، اگلے شب برات میں معافیاں مانگ لیں گے، لیکن موقع ہی نہیں ملا۔ تو آج ہم زندہ ہیں تو جیسے بولتے ہیں نا بھائی، جب تک سانس ہے آپ کے پاس چانس ہے کہ آپ کیا کریے، اللہ سے معافی مانگ لیجئے۔ جب یہ سانس اکھڑ گئی، جسم سے جدا ہو گئی، تو اس وقت یا لیتا یا لیتنی، کتنے بھی اے کاش بلکہ حسرت کر لیجیے، کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ انشاءاللہ دعا کریں گے، پھر اس کے بعد اپنی عبادتوں میں مصروف لیجیے۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين۔ نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما
إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أحكم الحاكمين يا أكرم الأكرمين يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اے اللہ، اے کریم آقا، اے اللہ ہمارے تمام تر گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ صغیرہ کبیرہ ہر گناہ کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ دانستہ ندانستہ جانے انجانے میں جتنی ہم سے لغزشیں ہوئی ہیں، اے اللہ جتنی ہم آپ کی نافرمانیاں کر بیٹھے ہیں، اے میرے مالک، اے کریم آقا، اپنے کیے ہوئے ان سارے گناہوں پر ندیم ہے، شرمندہ ہے، سچے دل سے توبہ کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے ان تمام تر گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے تمام تر خطاؤں سے درگزر فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے تمام تر خطاؤں سے درگزر فرما دیجیے۔ اے اللہ، اے کریم آقا، تیرے در پر آئے ہیں، تیرے در کے فقیر بن کر، تیرے در پر سوالی بن کر۔ اے اللہ آپ نے خود ہمیں فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جب مانگنے والا آئے ہاتھ پھیلائے تم سے کچھ مانگے تو ہرگز بھی اس کو دھتکارنا نہیں، ہرگز بھی اس کو جھڑکنا نہیں۔ اے اللہ ہم تیرے سوالی بن کر تیرے در پر آئے ہیں۔ اے اللہ آپ بھی ہمیں دھتکاریے مت، اے اللہ آپ بھی ہمیں دھتکاریے مت۔ اے اللہ یقیناً میرے مالک ہم نے ایسی نافرمانیاں کی ہے، ہم نے آپ کے ایسے حکموں کو توڑا ہے کہ ہم اس لائق نہیں ہیں کہ آپ ہماری طرف توجہ فرمائیں، آپ کی خصوصی رحمت ہمارے ساتھ شامل حال ہو۔ اے اللہ یقیناً ہم نے آپ کو بہت، اے اللہ آپ کی بہت نافرمانیاں کی۔ اے اللہ آپ کے ہر حکم کو ہم نے توڑا۔ اے اللہ ایسے ایسے گناہ کیے کہ گزشتہ زمانوں میں لوگوں کو 700 800 1000 سال کی عمریں ملے تو بھی ان نے وہ گناہ نہیں کیے ہوں گے جتنی ہم نے 30 سالہ زندگی میں، 40 سالہ زندگی میں اتنے گناہ کر دیے کہ پچھلی امتوں نے 700 سال کی عمریں پا کر بھی شاید اتنے گناہ نہیں کیے ہوں گے۔ کچھ گناہ نہیں ہوئے تو وہ بھی اس لیے نہیں کہ وہ گناہ نہیں کرے، اس لیے نہیں کرے ہوں گے کہ موقع نہیں ملا، اگر موقع ملتا تو شاید وہ بھی گناہ کر دیتے۔ اے اللہ، اے کریم آقا، اے اللہ اس لائق نہیں کہ آپ کی رحمت کے ہم حقدار بنے، لیکن یا اللہ اگر آپ دھتکار دیں گے، اے اللہ اگر آپ نظریں پھیر لیں گے، اے اللہ اگر آپ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کریں گے، اے اللہ اگر آپ معاف نہیں فرمائیں گے، اے اللہ کہاں جائیں، کس کے سامنے ہاتھ پھیلائیں؟ اے اللہ یہ پھٹی جھولی کس کے سامنے پھیلائیں؟ اے اللہ در در کے فقیر بن کر بھی اے اللہ ہماری مرادیں پوری نہیں ہو سکتی۔ اے اللہ ہم دنیا کے فقیروں کو دیکھتے ہیں، ایک در پر گیا اگر وہاں پر اس کی مراد پوری نہ ہو وہ دوسرے در چلا جاتا ہے، اگر اس کو وہاں بھی کچھ نہ ملے وہ تیسرے در چلا جاتا ہے۔ شام ہوتے ہوتے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی دروازے سے اے اللہ اس کی مراد پوری ہو جاتی ہے، لیکن یا اللہ ہم کیا کریں؟ ہمارے لیے تو آپ کے علاوہ کوئی در نہیں، ہمارے لیے تو آپ کے علاوہ کسی کا آسرا نہیں۔ اے اللہ اگر آپ ہم پر اپنے دروازے بند کر دیں گے، اے اللہ اگر آپ ناراض ہو کر اپن سے منہ پھیر لیں گے، اے اللہ کس کے سامنے جائیں؟ اے اللہ کس سے مانگیں؟ اے اللہ معاف فرما دیجیے، اے اللہ معاف فرما دیجیے، اے اللہ آپ ہی معاف فرمانے والے ہیں۔ اے اللہ گندے ہیں لیکن یا اللہ تیرے ہی بندے ہیں، اے اللہ گندے ہیں لیکن تیرے ہی بندے ہیں۔ اے اللہ اپنی خاص رحمت کے ساتھ ہماری طرف متوجہ ہو جائیے۔ اے اللہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کسی ماں کے 3-4 بچے ہوں، اس میں سے 3 بچے صاف ستھرے ہوں، کوئی ایک بچہ ہے جو اپنے کپڑے خراب کیا ہوا ہے، گندگی کیا ہوا ہے، اور اچانک گھر میں مہمان آنے والے ہوں تو ماں دوڑتی ہوئی اس گندے بچے کی طرف جاتی ہے، اس کو نہلاتی ہے، دھلاتی ہے، صاف کپڑے پہناتی ہے، کیونکہ ماں جانتی ہے کہ وہ میرے جو صاف ستھرے بچے ہیں ان کو تو کوئی بھی گود میں لے لے گا، کوئی بھی ان سے لاڑ کر لے گا، یہ میرا گندا بچہ اگر اسی گندگی میں رہے تو کوئی اس کی طرف نظر بھی نہیں کرے گا۔ ماں اس گندے بچے کو بڑے لاڑ سے، بڑے پیار سے
اللہ اس کی گندگی صاف کرتی ہے، اس کو صاف ستھرا کرتی ہے، اس کو اچھے کپڑے پہناتی ہے۔ اے اللہ، اے میرے رب، اے کریم آقا، تو اس ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ اے اللہ، ہم اس سے زیادہ گندے ہیں۔ اے اللہ، ہم اس معصوم بچے سے زیادہ گندے ہیں۔ اے اللہ، اس کے پاس تو پیشاب پاخانے کی گندگی تھی، اے اللہ ہمارے اوپر تو ہمارے گناہوں کی گندگیوں کے بوجھ ہے۔ اے اللہ، اے کریم آقا، تو بھی اس ماں کی طرح، اس پیارے بیٹے کی طرح اے اللہ ہم کو قبول کر لے، ہماری تمام کی تمام ان گناہوں کی گندگیوں کو ہم سے دور کر دے۔ اے اللہ معاف فرما دیجیے، اے اللہ معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں، اے اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے۔ اے اللہ اگر آپ راضی ہو جائیں گے اے اللہ پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اے اللہ اگر آپ ناراض ہو اے اللہ بڑے بڑے بنگلے رہ کر بھی بیکار ہے، بڑی بڑی گاڑیوں میں گھوم کر بھی بیکار ہے، لذیذ لذیذ کھانے کھا کر بھی بیکار ہے۔ اے اللہ اگر آپ ناراض ہو تو اے اللہ دنیا کی کسی نعمت میں کچھ مزہ نہیں۔ اے اللہ اگر آپ راضی ہو تو پھٹے پرانے کپڑے میں بھی خوش ہیں۔ اے اللہ اگر آپ راضی ہو اے اللہ بھوکے رہنے پر بھی خوش ہیں۔ اے اللہ اگر آپ ناراضی ہو تو بیماریوں میں بھی خوش ہیں۔ اے اللہ آپ کی رضا ضروری ہے، اے اللہ آپ کی رضا ضروری ہے۔ اے اللہ آپ کو راضی کرنے والا بنا دیجئے، اے اللہ آپ کو ناراض کرنے والے عمل سے اے اللہ ہم سب کو محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائیے، ہر قسم کے گناہوں سے برائیوں سے اے اللہ ہم سب کو بچتے رہنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ کریم آقا اس مبارک رات کے صدقے اے اللہ ہماری مغفرت کے فیصلے فرما دیجئے۔ اے اللہ وہ مبارک رات کے لاکھوں کروڑوں لوگوں کو اے اللہ آپ جہنم سے آزاد کر رہے ہیں، اے اللہ ان خوش نصیبوں میں ہمارا بھی نام شامل فرما دیجئے۔ اے اللہ ہرگز بھی یہ رات اس حال میں نہ گزرے کہ ہماری مغفرت کا اعلان نہ ہو۔ اے اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمیں ایسی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں ایسا گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما کہ یا اللہ ہمارے ہاتھ اے اللہ ہمارے ہاتھ جھکے نہیں کہ اے اللہ ہماری مغفرت کے اور ہماری توبہ کی قبولیت کے اے اللہ آپ کی طرف سے پروانے مل جائیں۔ اے اللہ اتنا بڑا مجمع ہے، اے اللہ کوئی ایک تو آپ کو پسند آیا ہوگا، اے اللہ کسی ایک کی آمین پر ہماری مغفرت کے فیصلے فرما دے۔ اے اللہ کسی ایک کے آنسو کے قطرے سے اے اللہ ہماری بگڑی بنا دے۔ اے اللہ معاف فرما دیجئے، اے اللہ معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ یقیناً ساری زندگی اے اللہ بس لاپرواہی میں، کوتاہیوں میں، وقت گزاری میں نکل گئی۔ اے اللہ بہت کوشش کی، اے اللہ بہت کوشش کی کہ زندگی میں کچھ کر لے، آپ کو راضی کرنے کے لیے بہت کوششیں کی، لیکن یا اللہ جیسی عبادتیں کرنی چاہیے تھی، اے اللہ جیسا آپ کو منانا چاہیے تھا ہم نہیں منا سکے۔ اے اللہ ہماری مثال تو اس بچے کی طرح ہے جو سفید کاغذ پر آڑی ٹیڑھی لکیریں لکھتا ہے اور پھر اپنی ماں کو بتاتا ہے اور کہتا ہے امی بتاؤ تو صحیح میں کیسے لکھا۔ ماں کو پتا ہے آڑی ٹیڑھی لکیریں ہیں، کچھ فائدے کی نہیں، کچھ مطلب کی نہیں، لیکن ماں کہتی ہے واہ میرا بچہ کیا اچھا لکھا، واہ میرا بچہ کیا اچھا لکھا۔ اے اللہ ہم نے بھی اپنے نام اعمال میں کوشش کی کہ کچھ نیکیاں لکھتا ہے، لیکن یا اللہ سوائے ٹیڑھے پیڑے اے اللہ ٹوٹے پھوٹے اعمال کے کچھ اپنے نام اعمال میں اے اللہ لکھوا نہیں سکے۔ اے اللہ اس ماں کی طرح اے اللہ آپ بھی اپنی محبت کا معاملہ ہمارے ساتھ فرمائیے اور فرما دیجئے کہ واہ میرے بچے، واہ میرے بندے، تو نے مجھے خوش کر دیا، تو نے مجھے راضی کر دیا۔ اے اللہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں معلوم، اللہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں، نہ معلوم کون سی سانس ہماری آخری سانس ہے، معلوم نہیں کون سا سورج ہماری زندگی کی آخری کرنیں لے کر اگرا ہے۔ اے اللہ اے کریم آقا، اے اللہ اے کریم آقا، اے اللہ معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ موت آنے سے پہلے اے اللہ ہم سے راضی ہو جائیے۔ اے اللہ جب آپ کی بارگاہ میں ہمیں پیش کیا جا رہا ہو
اس حال میں پیش کیا جائے کہ آپ ہم سے راضی ہو، آپ ہم سے خوش ہو، بائیں پہلا کا ہمارا استقبال کرے۔ میرے بندے آ جا، میں تو تیرے منتظر تھا، میں تو تیرا منتظر تھا، میں تو تجھ سے ملاقات کے لیے خوشی سے بے چین تھا۔ اللہ ایسی موت عطا فرما، اے اللہ ایسی موت عطا فرما کہ جب تیرے دربار میں حاضر ہو، اے اللہ خوشی خوشی آپ کا استقبال ہمارے لیے عطا ہو۔ اے اللہ ایسی موت سے ہماری حفاظت فرما کہ بھاگے ہوئے مجرم کی طرح زنجیروں میں پکڑ کر جکڑ کر گھسیٹتے ہوئے جس کو آپ کے بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہے، اے اللہ ایسی موت سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ مرنے سے پہلے ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ ہماری موت سے پہلے ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ مغفرت کے فیصلے فرما دیجیے، اے اللہ تمام تر چھوٹے بڑے ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ کریم آقا، اے اللہ ہم نے ایسے ماحول میں آنکھیں کھولی جہاں ہر طرف گناہ کے ماحول ہیں، ہر طرف بدکاریاں ہیں، بے حیائیاں ہیں۔ اے اللہ کریم آقا ایسے ماحول میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، اے اللہ بڑی آزمائش کا زمانہ ہے۔ اے اللہ ہمارا ایمان وہ صحابہ جیسا نہیں، اے اللہ ہمارا یقین وہ صحابہ جیسا نہیں کہ ایسی مشکل حالات میں بھی ایمان پر ثابت قدم رکھیں۔ اے اللہ یہ تو ان کی ہی شان تھی، اے اللہ ہماری شان ویسی نہیں ہے۔ اے اللہ جب یہ آپ کے سامنے حاضر ہوں اپنے پہاڑ جیسے اعمال لے کر، اور ہم اپنی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، اے اللہ کیسی ذلت ہوگی، کیسی رسوائی ہوگی۔ اے اللہ میدان محشر کی اس ذلت سے، اس رسوائی سے اے اللہ ہم سب کو بچا لیجیے۔ اے اللہ میدان محشر میں جب نام لے لے کر پکارا جائے گا، نام لے لے کر سب کو بلایا جائے گا، سب کے سامنے اے اللہ نام اعمال کھول کر پڑھا جائے گا، جوانی ایسے گزاری، اے اللہ کریم آقا کتنی ذلت ہوگی، اور چار لوگوں کے سامنے بے عزتی ہو جائے، اے اللہ چہرہ دکھانے کے لائق نہیں ہوتے، اے اللہ کبھی چار لوگوں کے سامنے بے عزت ہو جائے پھر کبھی وہ مجلس میں جاتے نہیں، اے اللہ وہ لاکھوں کروڑوں لوگ جب میدان محشر میں حاضر ہوں گے، اے اللہ ہمارے گناہوں کا نام اعمال کھولا جائے گا، اے اللہ کیسی ذلت ہوگی، کیسی رسوائی ہوگی۔ ماں، اے اللہ ماں کے سامنے جب بیٹے کا نام اعمال کھولا جائے گا، اے اللہ ماں کیا کہے گی، میں تو اپنی چھاتی کا دودھ پلا پلا کر تجھ کو بڑا کی، میرے پیٹ پیچھے تو یہ حرکتیں کرتا تھا، اے اللہ ماں کے سامنے وہ ذلت ہم برداشت نہیں کریں گے۔ باپ کہے گا کہ میں تیرے پیچھے صبح سے شام تک نہ صبح دیکھتا نہ شام دیکھتا، نہ سردی دیکھتا نہ گرمی دیکھتا، میں نے خون پسینے کا ایک کر کر تجھے سہولتوں میں رکھا، تجھے ہر نعمتوں میں رکھا، اور تو میرے پیٹ پیچھے یہ حرکتیں کرتا تھا، اے اللہ کیسی ذلت ہوگی، کیسی رسوائی ہوگی۔ اے اللہ اس دن کی ذلت سے، اس دن کی رسوائی سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مرنے سے پہلے ہماری توبہ کو قبول فرما لیجیے، اے اللہ ہمارے تمام تر گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اے اللہ جو ٹوٹے پھوٹے انداز میں ہم نے یہ نیکیاں کی ہے، اے اللہ ہماری نیکیوں کو اپنی شایان شان قبول فرما۔ اے اللہ رمضان کا مہینہ قریب ہے، پر نور زمانہ آنے والا ہے، اے اللہ آپ نے اتنی عمر میں برکت دی کہ یا اللہ ہم ماہ شعبان تک پہنچ گئے، اے اللہ ہماری عمروں میں اور اتنی برکت دے دے کہ اے اللہ ہم اس سال کا بھی رمضان دیکھ سکیں، اے اللہ خوب اس رمضان میں اچھے سے خشوع اور خضوع کے ساتھ روزے رکھ سکیں، تہجد پڑھ سکیں، تراویح پڑھ سکیں، اور خوب سے خوب نیکیاں کر کر آپ کو راضی کرنے کی اے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں ہمارے گھروں میں جو کوئی بیمار ہے، اے اللہ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہر قسم کی پریشانیوں سے، آفتوں سے، بلاؤں سے، بیماریوں سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ بہت سے لوگوں نے اے اللہ دعاؤں کے لیے کہا ہے، اے اللہ ان سب کی جائز مرادوں کو قبول فرما، ان کو صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما، اے اللہ ان سب کے لیے شفا کے فیصلے فرما۔ اے اللہ ہمارے عزیز و اقارب رشتہ دار جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے،
اے اللہ ان سب کی مغفرت کے فیصلے فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، صلحاء شہداء کے ساتھ ان کا شمار فرما، اپنے مخلص بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے، اے اللہ ان سب کی خاص طور پر مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جن کے والدین باحیات ہیں، اے اللہ ہم سب کو ان کی نعمت، اے اللہ یہ والدین کی نعمت کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ان کی صحیح معنی میں خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ان کا ادب و احترام ملحوظ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اے کریم آقا کیا بات ہے، آج ہم میں کتنے ایسے ہیں، اے اللہ بوڑھا باپ کما رہا ہے، جوان بچے بیٹھ کر کھا رہے ہیں، بوڑھا باپ کما رہا ہے، جوان بچے اس کی دولت پر عیاشی کر رہے ہیں۔ میرے مالک اے کریم آقا ایسے نوجوانوں کو عقل عطا فرما، ان کو ماں باپ کا درجہ، ان کو ماں باپ کا مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اپنے ماں باپ کی صحیح معنی میں عزت احترام کر کر اے اللہ ان سب کی خدمتیں کرنے کی اے اللہ ان سب کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو ٹوٹے پھوٹے انداز میں اے اللہ ہم اپنے ماں باپ کی خدمتیں کر رہے ہیں، اے اللہ یقیناً ان کا حق ادا نہیں کر سکتے، اے اللہ انہوں نے بہت قربانی دی، اے اللہ بہت قربانی دی میرے مالک۔ اے اللہ اپنی نعمتوں کے بارے میں نہیں سوچا، اپنی سہولتوں کے بارے میں نہیں سوچا، خود بھوکے رہے پیاسے رہے، خود پرانے پھٹے کپڑے پہنے، لیکن ہمیں اچھے سے اچھا کپڑا پہنایا، اچھے سے اچھا کھلایا۔ اے اللہ ان کی قربانیوں کا حق ادا نہیں کر سکتے میرے مالک، لیکن یا اللہ جتنا ممکن ہو سکے اے اللہ ان کی صحیح معنی میں خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ان کی دعاؤں میں ہمیں شامل فرما، اے اللہ ان کی بد دعاؤں سے ہمیں بچا لیجیے، اے اللہ ان کی بد دعاؤں سے ہمیں بچا لیجیے۔ اے اللہ ایسا کچھ نہ کرنا کہ یا اللہ کہ جس سے ہم ان کی بد دعاؤں کے مستحق بن جائیں۔ اے اللہ ان کا سائے رحمت ہم پر تا دیر قائم و دائم فرما۔ اے اللہ جہاں کہیں پر مسلمان پریشان آئے اے اللہ ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما، مصیبت زدہ کی مصیبتوں کو دور فرما، پریشانیوں کو دور فرما، ہر قسم کی آفتوں سے بلاؤں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ساری کی ساری امت مسلمہ کی غیبی مدد فرما، غیبی نصرت فرما، مرتے دم تک اس پیارے دین پر جمے رہنا ہم سب کے لیے آسان فرما۔ اے اللہ جو کچھ مانگا گیا اس سے بھی عطا فرما، اے اللہ جو مانگنے سے رہ گیا اے اللہ ہماری ضرورتوں کو ہماری حاجتوں کو ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں۔ اے اللہ بن مانگے ان ساری کی ساری ضرورتوں کو اپنی شایان شان عطا فرما، مرتے دن تک اس پیارے دین پر جمے رہنا ہمارے لیے ہماری نسلوں کے لیے آسان فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
اللہ وبرکاتہ. اللہ سب کی دعا. دیکھو میں بندر میں رہتا ہوں، انٹرنیٹ سے لکھا تھا. صحیح کیسا تھا؟ صحیح